انسان کا مختلف لوگوں سے ملنا اور مختلف سوچ، مزاج اور ذہنی معیار رکھنے والے افراد کے ساتھ تعلق قائم کرنا دراصل صرف دوسروں کو جاننے کا سفر نہیں، بلکہ خود کو پہچاننے کا بھی ایک گہرا سفر ہے۔ زندگی میں آنے والا ہر شخص ہمارے سامنے ایک نئی سوچ، ایک نیا رویہ اور ایک نیا تجربہ رکھتا ہے۔ کچھ لوگ ہمیں اپنی مثبت عادات، خلوص، برداشت اور اچھے کردار سے متاثر کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اپنے منفی رویوں کے ذریعے ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیا اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ انہی مختلف کرداروں کے درمیان رہتے ہوئے انسان آہستہ آہستہ یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ دوسروں کا مشاہدہ کرتے کرتے وہ دراصل اپنی ذات کا بھی مشاہدہ کر رہا ہے۔ کسی کے رویے پر ہمارا شدید رد عمل ہمیں اپنے اندر موجود کسی کمزوری کا احساس دلا سکتا ہے۔ کسی کی خوبی ہمیں اپنے اندر موجود کسی کمی کی طرف متوجہ کر سکتی ہے، اور کسی کی خامی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر سکتی ہے کہ کہیں وہی خامی کسی شکل میں ہمارے اندر بھی تو موجود نہیں۔ خود شناسی کا اصل آغاز شاید اسی مقام سے ہوتا ہے، جہاں انسان دوسروں کو صرف پرکھنا چھوڑ کر اپنے آپ کو بھی پرکھنا شروع کرتا ہے۔ وہ یہ سوال کرنے لگتا ہے کہ میں کون ہوں، میرے رویے کس چیز سے متاثر ہوتے ہیں، میں کن باتوں پر خوش ہوتا ہوں، کن باتوں پر ناراض ہوتا ہوں، مجھے دوسروں کی کون سی بات پسند یا ناپسند ہے، اور ان پسند و ناپسند کے پیچھے میری اپنی شخصیت کے کون سے پہلو پوشیدہ ہیں۔ انسان جب اپنے قریب اور دور رہنے والے لوگوں کے رویوں کو غور سے دیکھتا ہے تو اسے اپنی شخصیت کے کئی ایسے پہلو نظر آنے لگتے ہیں جن سے وہ پہلے شاید واقف ہی نہیں تھا۔ اسے اپنی طاقتوں کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور اپنی کمزوریوں کا بھی۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کے اندر بھی مثبت اور منفی دونوں رجحانات موجود ہیں، جیسے ہر دوسرے انسان میں ہوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی اپنے اندر کے اندھیروں کو پہچان کر انہیں کم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کوئی انہیں نظر انداز کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے باشعور انسان کے لیے زندگی کے اچھے اور برے تجربات دونوں قیمتی ہوتے ہیں۔ مثبت لوگ اسے متاثر کرتے ہیں، منفی لوگ اسے محتاط کرتے ہیں، اور دونوں مل کر اسے اپنے آپ تک پہنچنے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہر ملاقات، ہر تعلق، ہر خوشی، ہر تکلیف اور ہر اختلاف اس کی ذات کے کسی نہ کسی پہلو کو سامنے لا رہا ہے، تو زندگی محض لوگوں کو سمجھنے کا عمل نہیں رہتی، بلکہ خود شناسی کا ایک مسلسل سفر بن جاتی ہے۔ اس سفر میں انسان دوسروں کو جتنا گہرائی سے دیکھتا ہے، اتنا ہی اپنے اندر جھانکنے لگتا ہے، اور شاید خود شناسی کی سب سے خوبصورت منزل یہی ہے کہ انسان دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرے، اپنی خامیوں کو تسلیم کرے، اپنی خوبیوں کو نکھارے، اور ہر تجربے کے بعد خود سے پہلے سے بہتر انسان بننے کی کوشش کرے، کیونکہ آخر کار انسان کی سب سے بڑی دریافت دنیا یا دوسرے لوگ نہیں، بلکہ خود اس کی اپنی ذات ہوتی ہے۔